کے اگر حالات پڑھیں تو اس میں ایک شخصیت آپ کے اجداد میں ہے، حضرت نزار۔ ان کی جو پیشانی مبارک تھی ہر وقت اس سے نور نکلتا رہتا تھا، لوگ دیکھتے تھے فزیکل، اور ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ میں اس نور محمدی کا امانت دار ٹھہرایا گیا ہوں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آیا۔ یہ قریب ترین زمانے کی میں ایک مثال دے دوں، میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ مشائخ چشت میں ایک بات مشہور تھی، ہر بڑا بزرگ آنے والے اپنے خلیفہ کو کہہ کے جاتا تھا کہ ہمارے سلسلے میں ایک شہباز آنے والا۔ ہر بڑا جو سلسلے کا بزرگ تھا وہ اپنے آگے خلیفہ کو یہ جو کچھ بھی دیتا اس میں یہ وصیت بھی کرتا تھا کہ ہمارے سلسلے میں طریقت کا ایک شہباز آنے والا ہے، تو خیال رکھنا اگر وہ شہباز تمہارے زمانے اور دور میں آ جائے تو اس کو اپنے جال میں بڑے دھیان سے قید کرنا۔ تو اللہ نے جب یہ شہباز پیدا کیا، ہر کوئی آیا اپنا اپنا وقت گزارا چلا گیا، اس کے زمانے میں وہ شہباز نہیں آیا۔ تو جب اس شہباز کا ظہور ہونا قریب تھا تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہندوستان آ چکے تھے۔ انہوں نے آگے مرید کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، اور انہوں نے آگے مرید کیا حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو جب بابا فرید گنج شکر اپنے مرشد سے ملنے دہلی گئے اور ان کے مرشد اجمیر سے دلی تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ فرید، خواجہ صاحب میرے پیر و مرشد آئے، ان کو سلام کرو۔ تو بابا صاحب جب سلام کے لیے گئے تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، بابا بختیار شہباز رب قید آوردئی۔ فرمایا وہ جو نسلوں پشتوں سے ہمارے بڑے کہتے چلے آ رہے تھے یہ وہی شہباز ہے، یہ فرید۔ تو اس ہر بڑے کو یہ شعور ہوتا تھا کہ یہ نور محمدی علیہ صاحب السلام امانت کے طور پر اللہ کی طرف سے اس خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کس وجود کو اللہ چنتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا، جناب شیس علیہ السلام کو انہوں نے وصیت کی اور انہوں نے آگے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جب یہ نور چلا تو حضرت کعب بن لوئی یہ جب حاجیوں کو جمع کرتے تھے نا، 8 تاریخ کو یوم الترویہ ہوتا تھا، جس دن حاجی احرام وغیرہ باندھ کے تو پھر روانہ ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں مجھے اپنی پشت سے تلبیہ کی آواز آتی تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم۔ تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نور محمدی وہ نور نبوت ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے جناب ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا ہمارے خاندان کے اندر پہنچا، اور پھر جناب عبد المطلب کی پیشانی میں جب یہ نور آیا تو آپ نے تو اللہ نے آپ کو بڑے منظر دکھائے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کے طواف میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ میری بہو کے گھر کی طرف جھک رہا ہے۔ بڑی جلدی جلدی طواف مکمل کیا، اتنے میں ایک کنیز دوڑی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ اے سردار قریش آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا۔ تو فوراً جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے بیٹے کے گھر جو دنیا سے تشریف لے جا چکے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے۔ والدین کا جو مقام اور جو مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو دنیا میں پہلی بار حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان ہوا، سبحان اللہ، اس سے پہلے کسی کو یہ شعور نہیں تھا کہ والدین کا مقام کیا ہوتا، لیکن اللہ نے آپ کے والد گرامی کو دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اپنے پاس بلایا، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ تھی۔ اس میں بھی بڑے راز ہیں کہ والدین کسی کے ہوں ان کا احترام لازم ہے،
بے شک اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجنا بھی تھا دنیا میں، اور قرآن میں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم، اور یہ قسم اس لیے ہے کہ اے حبیب تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہو، ووالد وما ولد، اور ہر اس باپ کی قسم جسے تیرے ساتھ نسبت ابوت ہو گئی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اے محبوب آدم سے لے کے عبداللہ تک تیرے ہر باپ کی قسم،